بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كداب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ قد كان لكم آيات في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ فرمایا یقیناً جڑے لوگ اتنے دلائل تو بعد بھی اور نزول کتاب تو بعد بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے معجزات اور دلائل ظاہرہ اور باہرہ ویکھنے تو بعد بھی کفر تے ڈٹے ہوئے اور وہ اس گل تے خوش ہیں کہ جی کوئی نہیں، ساڈے کول مال و دولت بھی ہے، بال بچہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، دنیا دی کیڑی نعمت ہے جڑی ساڈے کول نہیں۔ اور اسے دنیاوی دولت نو اور دنیا دے اسباب و وسائل نو اور اولاد نو، خیش و اقارب نو اور اس چیز نو وہ سمجھ دین کہ جی اللہ راضی ہے ساڈے تے، ساڈے کو بڑی دولت ہے، ساڈے کو بڑے برادری بڑی ہے، اولاد ہے۔ یہ چیزاں جڑیاں نہیں ایک دنیا دا نظام ہے۔ اللہ کریم نے اس نظام نو اس طرح رکھیا کہ کسی نو دولت زیادہ دے دیتی ہے، کسی نو اقتدار دے دیتا، کسی نو مغلوب بنا دیتا، کسی نو محتاج بنا دیتا۔ ایک نظام ہے، اس کمی بیشی دے نال چل رہا، اور جس دے کول وسائل ہیں اس دی آزمائش یہ ہے کہ وسائل اللہ دا شکر ادا کرتا یا نہیں۔ جڑا غریب ہے، کمزور ہے، وہ کمزوری اس دی آزمائش بن گئی کہ اللہ تے بھروسہ کردا یا غیر اللہ دی طرف دوڑدا۔ ایک الگ نظام چل رہا ہے۔ کسی کو دولت ہونا یا پیسہ ہونا یا اولاد دا ہونا یہ اللہ دی رضا دی دلیل نہیں، بلکہ اللہ دی رضا دی دلیل دیندار ہونا، نیک ہونا، صالح ہونا، عقیدے دا صحیح ہونا اور عمل دا درست ہونا، یہ اللہ دے کرم دی دلیل ہے اور اللہ دی مہربانی دی دلیل ہے۔ سو فرمایا جنہ جڑے کفر کر رہے ہیں نا، انہاں نو یہ مال اور اولاد جڑی ہے یا انہاں دے اسباب و وسائل جڑے یہ روز حشر کام نہیں آن گے اور اللہ دے عذاب تو بچاؤنے دا سبب نہیں بنن گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اللہ دے قبضہ قدرت تو یہ چھڑا نہیں سکن گے یا عذاب الہی تو بچا نہیں سکن گے، یا ایک کوئی اللہ دی رضا دی دلیل نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد کا مفہوم ہے کہ دنیا دی قیمت اللہ دے نزدیک اگر مچھر دے پردے برابر بھی ہوندی تو کافر نو نہ دینا، کافر ترسدا رہندا، اس دی کوئی قیمت ہی نہیں، ایک وقتی اور عارضی چیز ہے۔ اور مال و دولت دا یہ ضروری نہیں کہ مال و دولت ہوئے تو وہ بندہ استعمال بھی کر سکتا۔ کتنے لوگ کروڑ پتی ہیں تو انہوں نے اچھا کھانا نصیب نہیں، کنجوس اتنے لباس اچھا نصیب نہیں، دنیا دیا آسائشاں نصیب نہیں، اور جڑے خرچ کر دیں انہوں نے سکون نصیب نہیں۔ گل تو ہے بھئی خرچ بھی کرے، اگر اچھا لباس ہے، اچھی غذا ہے، اچھی سواری، اچھا گھر ہے تو اسے جسن آرام بھی تو نصیب ہوئے، اور اگر بہت بڑا عالیشان محل ہے تو اسے جس نو نیندر نہیں آتی، دل گھبراندا، گھبراہٹ ہوندی ہے، پریشان حال زندگی بسر کر رہے تو اس وڈے محل نو اس نے کیا کرنا ہے۔ دنیا دے اسباب جڑے فی نفسی انہاں دی کوئی قیمت نہیں، اللہ دی اپنی تقسیم ہے، کسی نو بوں دے دے، کسی نو گھٹ دے دے،
اور یہ چیزاں اللہ دے عذاب تو بچا نہیں سکن گیاں. جڑا لوکاں نوں یہ غلط فہمی ہے نا کہ دولت دا زیادہ ہونا یا افرادی قوت دا زیادہ ہونا بڑی اللہ دی رضامندی دی دلیل ہے، ایسی کوئی گل نہیں. اللہ دی رضامندی ہے اللہ دے دین وچ، اللہ دے ایمان وچ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور اتباع وچ. وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ سارے جڑے کافر ہیں، اگر انہاں کو مال دولت بھی ہے، اگر انہاں دے کو افرادی قوت بھی ہے، تو یہ افرادی قوت اور مال و دولت اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکے گا، بلکہ سب جہنم دی آگ دا بالن اور ایندھن بن جان گے. اور یہ جہنم دی آگ دا ایندھن کتاب آل فرعون، جس طرح آل فرعون سی قرآن نے آل نو متبعین دے معنی چ لیا. فرعون اور اس دے پیروکار جس طرح کہ انہوں کو بہت بڑا اقتدار، بہت بڑی طاقت، بے پناہ دولت، بہت بڑے لاؤ لشکر اور اتنی قوت کہ اللہ دی زمین تے خود نو معبود بنائی بیٹھے اور لوگ اس دن سجدے کر دے اور خود خدا اکھواندہ ہے. لیکن کہہ رہا اس دے پلے کہ بچیا اللہ پاک دی گرفت جس لئے آئی، کذبوا بآیاتنا، انہاں میں اللہ دی آیات دا انکار کیتا، اللہ دے کلام دا، اللہ دے نبی دا انکار کیتا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ پاک انہوں نے اس جرم میں نپ لیا، غرق ہو گئے دریائے شور. جو فرعون دی لاش دریا نے سمندر نے کٹ کے باہر ہو گئی، اجے تک لوگوں دی عبرت واسطے قاہرہ دے عجائب گھر وچ پئی ہوئی ہے. اور بہت بڑی عالی شان قوم، بہت بڑی سیاسی قوت، بہت بڑی دولت مند، بہت بڑے لو لشکر دا مالک بے بسی دی موت مر کے، اور ہک آنے واحد سارے لشکر لو لشکر اور ساری قوت سمیت سمندر غرق ہو کے تباہ ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے جہنمی ہونے دا اعلان ہو گیا، اللہ دے عذاب وچ گرفتار ہو گیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے انہاں دے اس جرم وچ نپ لیا. واللہ شدید العقاب، اللہ دے جڑے ہیں انتقام ہے بڑے سخت، اللہ دا جڑا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے. اور اللہ دی نافرمانی تو ہر وقت ڈردا رہنا چاہیے. کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. کافرن ہوئے گل علل اعلان دس دیو اے میرے حبیب کہ تسی مغلوب ہو جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے، اور جہنم کی طرف تو جانا پڑے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانا. عجیب گل یہ ہے اللہ دا او رسول اور اس دے او متبعین جنہوں مکہ مکرمہ 13 برس ایذا برداشت کرنی پئی، دکھ اور تکلیفاں اٹھاؤنیاں پئیاں، اور دنیا دی ہر پریشانی انہوں نے اٹھائی، حتیٰ کہ نوبت اس جگہ تے پہنچی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اور آپ دے متبعین نو بھی شہر چھوڑ کے ہجرت کرنی پئی، اور آپ مدینہ منورہ آن کے آپ نے قیام فرمایا. یعنی بظاہر دنیاوی اعتبار نال ویکھیے تو جڑا بندہ تکلیف اور ایذا تو ڈردیا گھر ہی چھوڑ ویندا، شہر ہی چھوڑ ویندا، اس تو بڑی کمزوری دی کیڑی دلیل ہے. لیکن اگر اس دا معنوی پہلو ویکھیا جائے تو دراصل یہ کمزوری نہیں ہے، وہ تو مسلمانوں کی تربیت اللہ کریم فرما رہے سن. اور 13 برس جذبات جان کے لوگوں کو ابھار کے لڑا دینا آسان ہے، لیکن سنجیدگی دے نال ہر دکھ برداشت کرنا اور اپنے جڑا ہے ایمان اس تے قائم رہنا یہ مشکل ترین کام ہے. دنیا دی قیادت تسی تکو نا، دنیا میں بڑے بڑے لیڈر ہوئے، ہٹلر جیسے، ماؤ زے تونگ جیسے، نیپولین بوناپارٹ جیسے، سٹالن جیسے بڑے بڑے لیڈر ہوئے. انہاں سارے کیتا، انہاں نے لوگاں دے جذبات نو ابھاریا، اور جذبات جا کے لوگ انہاں دے نال رل کے ملکاں دے حکومتاں دے تختے الٹ دیتے، دنیا نو عالمی جنگ وچ مبتلا کر دیتا. لیکن جس لئے لوگاں نو ہوش آئیے اور اس جوش چو نکلے، تے اج ماؤ زے تونگ دے خلاف چین دیاں دیواراں تے نعرے لکھے ہوندے نے، ہٹلر نو اج جرمنی نہ لئیے تے لوگ اگوں برا منا دین. اسی طرح انہاں لوکاں دا پھر وہ بھرم ٹوٹ گیا. لیکن یہ اللہ دے نبی دا جڑا ہے معجزہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکاں نو جذبات جان کے نہیں، لوکاں نو انتہائی سنجیدگی دے نال غور و فکر تو بعد
توحید الہی دا درس دیتا اور لوکاں نے اللہ دی توحید اور حضور دی رسالت تے ایمان آندا. کوئی یہ جذباتی گل نہیں سی یا جوش چاہ کے نہیں، بلکہ این خرد دا اور دل دی گہرائی دا یہ فیصلہ سی. پھر اس تے 13 برس ہر تکلیف دنیا دی انہاں برداشت کیتی. مکی زندگی جڑا بندہ کلمہ پڑھ رہا گویا اس نے اپنے موت دے پروانے تے دستخط کر دیتے یا موت نو دعوت دیتی. پوری دنیا تے کفر مسلط ہے، لیکن یہ چند نفوس قدسیہ انہاں نو ایمان نصیب اور اتنے یقین نال اور اتنی دل دی گہرائی کہ دنیا دی ہر تکلیف انہاں تو گزر گئی، انہاں اف نہیں کیتی، لیکن رسول اللہ دے دامن رحمت دے نال وابستہ رہن، اللہ دے نال ایمان اور یقین زیادتی ہوندی کی. فرمایا ہن میرا نو دسو کفار نو ستغلبون، ہن تہاڈی واری ہے، ہن تسی مغلوب ہوو گے اور مرنے تو بعد اوہی تسی اللہ دی گرفت جاؤ گے. تو شرون الی جہنم، تانوں جہنم دی طرف لے جایا جائے گا اور آخرت سی دوزخ جاؤ گے جڑا بہت برا ٹھکانا. بڑی مزے دی گل ہے بس اج دے حالات تک یہ تو مسلمان ہر جگہ مغلوب ہے اور کفر غالب آیا، لیکن قرآن کریم آدھا کہ کافر غالب ہون گے ان قریب اور اے آخرت جہنم جان گے. تے واقعی کہ او بندے جنہاں نو انتہائی انہاں نے کمزور سمجھا، بظاہر دنیاوی اعتبار نال تے کمزوری دی دلیل ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ حضور نے بھی چھوڑ دیتا، صحابہ کرام نے، لیکن اگر حقیقت ویکھی جائے تو مدینہ منورہ دے جڑے لوگ خدمت عالی چ حاضر ہوئے اور انہاں بیعت کیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ تو چھپ کے اور دعوت دیتی کہ حضور تسی ساڈے کو لایا تشریف لایا ہو، مدینہ منورہ تشریف لایا ہو، اسی جناب دی خدمت بھی کریں گے اور پوری نصرت بھی کریں گے. اور انہوں نے بھی یاد رکھو ایک گل بڑی سمجھنے والی ہے کہ مدینہ منورہ دے جڑے چند معزز لوگ جنہوں انہوں نے وفد دے طور پہ حضور دی خدمت انصار مدینہ نے بھیجے او کوئی دنیاوی مال و دولت لین نہیں گئے، بلکہ وہ سمجھ رہے اس حقیقت نو کہ اس ہستی تے اساں ایمان آندا تو گویا سارے دنیا کفر دی مخالفت اساں قبول کرنی ہے. اہل مکہ دی مخالفت، اہل عرب دی مخالفت، عرب دے قبائل جڑے مشرک اور کافر انہاں دی مخالفت، پھر دنیا دے عظیم حکمران جڑے کافر اور بے دینن کیسر اور کسرا دی مخالفت انہوں نے دستی پئی کہ حضور دے ہاتھ مبارک تے بیعت کرنا اسی دنیا کفر نو دعوت دے رہے ہیں مقابلے دی، لیکن انہوں نے آکھا جناب اسی جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اولادی بھی قربان کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دست حق پرست اتنا قیمتی ہے کہ اس تے سب کچھ نچھاور کیتا جا سکتا. انہوں نے دعوت دیتی، نصرت دی اور فتح دی اور نال تعاون دا وعدہ کیتا. حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تے مدینہ منورہ نو او فضیلت مل گئی جیڑی اج روضہ اطہر دی وجہ تو مدینہ منورہ نو نصیب ہے. مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف ہے اور روئے زمین تے علماء حق جس لئے بحث کر دیں تا دن روئے زمین تے سب تو بہترین ٹکڑے زمین جڑا اور سب تو افضل عند اللہ اور سب تو مکرم جڑا او ٹکڑا جس تے بیت اللہ شریف ہے. لیکن مدینہ منورہ اور روضہ اطہر دا او خطہ جسے حضور تشریف فرمان اور حضور دے جسم اطہر دے نال جڑا مس ہو رہا اس دی عظمت اس تو بہت زیادہ، بلکہ عرش و فرش تو بھی اس دی عظمت زیادہ کہ مکان دی عظمت مکین نال ہوندی ہے. جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود عالی نو جڑی زمین مس کر رہی ہے اس دی عظمت جو ہے وہ زمین کیا ہے. روضہ اطہر تو لے کے ممبر شریف تک دا یہ ٹکڑا تو اللہ نے جنت جو اتاریا حضور دے قیام واسطے، اور یہ جنت دا باغ ہے، یہ جنت دا حصہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جسد اطہر نے جتھے آرام فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات اور وجود عالی دے نا جڑی چیز جڑی زمین مس ہو رہی
وہ نہ صرف ساری زمین بلکہ آسمانہ تو عرش تو بھی آلہ تارے. اور مدینے والے نے نصرت دا وعدہ کیتا مشکل اللہ نے یہ عظمت انہوں دے حصے کر دیتی. بظاہر تو یہ ہے کہ کمزوری کی وجہ تو شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ مدینے والے انصار مدینہ دا جڑا وعدہ نصرت اور جان ساری ہے اس دے بدلے انہوں نے اللہ نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہمیشہ ہمیشہ دا قیام مدینہ منورہ دا عطا کر دیتا. اج عالم یہ ہے کہ سارا جہان بیت اللہ چ حاضر ہوندا اور پھر روضہ عطر تے حاضری دینا اور خود بیت اللہ ترسدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک، یعنی وہ عظمت مدینہ منورہ دے حصے چ آ گئی. بظاہر چند جڑے جانثار کمزوری دی وجہ تو مدینہ منورہ گئے اور اتھے بہ کے فرمایا میرے رب نے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافراں نوں اطلاع کر دیو وہ ویلا گزر گیا، ہن جہاد دی اجازت ہون لگی اور تساں ان قریب شکست کھونی، مغلوب ہونا اور مرنے تو بعد وہیں تسی دوزخ جانا جڑی بہت بری جگہ. اکثر علماء مفسرین نے اور عہد قریب اور عہد حاضرہ دے مفسرین کرام نے بھی لکھیا کہ کافران دے مغلوب ہونے دا یہ جڑا وعدہ ہے یہ عہد نبوی نہ تعلق رکھدا، اور اس ویلے کافر مغلوب ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، جزیرہ نما عرب سارا حضور دے زمانے فتح ہو گیا، لہذا پیش گوئی پوری ہو گئی. اس حد تک تو یہ بات بالکل درست ہے کہ شان نزول آئے کریمہ دا اسے نہ تعلق رکھدا اور وہ واقعہ ہو گیا، لیکن قرآن تک قیامت تک واسطے ہے. ایک واقعہ جڑا سبب نزول دا بندا، قرآن چونکہ تدریجاً نازل ہویا اور ہر آیت دے نزول دا کوئی سبب بنیا، اللہ اس نو باقی رکھنا چاہتا ہے ہمیشہ واسطے. عالم اسباب ایک سبب دے نتیجے جڑی آیت نازل ہوئی وہ واقعہ جڑا اس آیت دی نزول، اس دے مفاہیم اور اس دے الفاظ دی تعین واسطے بھی ایک بہت بڑا سبب بن گیا اس میں یاد رکھنے واسطے بھی. لیکن جو کچھ قرآن نے دسے ہے تو ہمیشہ واسطے، اور تو کتاب ہونی کوئی نہیں نہ اور کوئی نبی ہونا، لہذا یہ جڑا غلبہ اسلام ہے ہمیشہ واسطے ہے. اسی کیوں مغلوب ہاں؟ ساڑھے مغلوب ہونے دا سبب یہ ہے کہ اساں نے دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے کافران دا اتباع اور انہاں دی اقتداء اختیار کر لی، شکلاں کافرالیاں بنا لیاں، معیشت کافرالی اختیار کر لی، اور اسا وطیرے اپنے اور معاملات جڑے وہ انہاں دی پیرویج کر لے. یہ غلبے دا وعدہ انہاں لوکاں نال یہ کوئی صحابہ کرام نہیں تے نہیں بعد بھی تو تسی تک لو اج تک جڑا بھی بندہ اللہ دے دین تے کاربند ہویا، خواہ او محمود غزنوی ہوئے یا صلاح الدین ایوبی ہوئے، تو انہوں نے کتنے بڑی بڑی کفر دی طاقتیں دے پاسے پلٹ دیتے. کتنی بڑی طاقتیں جمع ہوئی ہیں محمود غزنوی دے خلاف، سومنات دے بت نوں بچان واسطے سارے ہندوستان دے لشکر جمع ہو گئے، اور کتنی عیسائی طاقتیں وہ برطانیہ تائیں جمع ہوئی ہیں بیت المقدس نو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مقابلے بچاؤن واسطے. دنیا دیا ساریاں کافر قوتاں اکٹھیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے غلبہ مسلمانوں نے دیتا اس واسطے کہ وہ متبع سنت، صحیح العقیدہ اور صحیح العمل اور صحیح اور مخلص لوگ ہیں. ساری کمزوری جڑی ہے اسی اس نو قبول نہ کرنے واسطے آنے آئے کریمہ اس واسطے آئے کریمہ واقعی اس موقع تے نازل ہوئی. نزول دا سبب اس دا وہی واقعہ، لیکن ہے اسے عموم اور ہمیشہ واسطے یہ آکام رانگے. اج بھی مسلمان اگر اللہ دے نال عہد درست کر لین، اللہ تے اپنا یقین قائم کر لین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کرن اور دامان رحمت نہ وابستہ ہو جان اور سنت تے عمل کرن، تے اج بھی مسلمان غالب ہونا اور کفر نے مغلوب ہونا. سو اس نو اس تے متعین کر کے اتھے بس کر دینا یہ درست نہیں، بلکہ سانو چاہیے کہ اسی اپنی اصلاح کریے، اپنے عقائد و نظریات درست کریے اور اپنا کردار درست کریے. اسی طرح فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، جڑیاں دو جماعتاں لڑیاں آپس وچ، پہلا جڑا مار کے حق و باطل ہویا اسے تو کتنی بڑی دلیل ہے حق دے اسبات دی. آیت فی فئتین التقطا، دو جماعتاں جڑیاں دو گروہ دو لشکر جس ویلے نبرد آزما ہوئے. یہ واقعہ ہے
سب تو پہلے عظیم انقلابی جڑا مارکا ہویا جس نے غزوہ بدر آکھیا ویندا، یہ اس کا بیان فرمایا جا رہا کہ اس کتنی بڑی دلیل ہے کہ ایک پاسے مکے دے چنے لوگ 1000 دے قریب او شاہ سوارن جنہاں دی فن حرب و ضرب جڑے معروف اور جڑے بڑے بہادر جنگجون، 700 گھوڑا انہاں دے کول سواری واسطے، 100 اٹھ ہے جڑا جنگ شرکت واسطے سواری واسطے، بار برداری واسطے اور ذبح کرنے واسطے ہور اٹھے، بے پناہ راشن ہے، اسلحہ وافر ہے۔ دوے پاسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت 313 افراد ہیں، جنہاں 70 انصار اور باقی مہاجرن، انہاں کچھ نہ عمر بچے لڑکے اور کچھ ضعیف العمر بزرگن، اور کل انہاں دا سارا اثاثہ 70 اٹھن تے 2 گھوڑے، 313 دے لشکر کول 70 اٹھ تے 2 گھوڑے، 6 زران تے 8 تلواران، اے جنگی اسلحہ کول، باقی تیر کمان نیزے بھالے یہ وہ، تے اے کوئی مقابلے دی گل بظاہر نہیں نظر آندی، لیکن اصل گل ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ای جڑے 313 اے محض اللہ دی راہ وچ لڑنے واسطے نکلے، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرے جڑے او کفر دی طاقت بن کے اور اللہ دی عظمت نو للکار کے، وسائل انہاں کو زیادہ لیکن تائید باری اس پاسے، او چونکہ ظلم دی تائید واسطے نکلے، ای حق دی تائید واسطے نکلے۔ یرونہم مثلہم رأی العین، اور عجیب گل یہ ہے کہ جس ویلے بدر جمع ہوئے تو کافروں مسلمان تو مٹھی بھر جے تھوڑے ہی نظر آتے، لیکن جس ویلے مقابلہ شروع ہوا تو ہر کافر نو اپنے تو 2 گنا لشکر نظر آتا ہے مسلمانوں دے۔ اللہ پاک نے انہوں دیا نظراں پھیر دیتیاں، سمجھاں پھیر دیتیاں، انہوں نے اے فکر دامنگیر ہو گئی کہ اللہ اتنی مخلوق کتھوں آ گئی، یہ بھی تائید باری ہے۔ پھر اللہ نے فرشتے نازل فرمائے اور انہوں نے بھی جنگ شمولیت کی تھی، اور جڑے مسلمان بھی اتنے جمع ہوئے، نبی علیہ السلام نے انہوں نے بارے جڑی دعا منگی، صفاں آراستہ کر کے بدر دے میدان حضور نے اپنے لشکر دی صف بندی کی تھی، ایک ایک بندے نو اگے ہٹ پیچھے کھڑو، سادہ سدھا صفاں بنا کے، پھر آپ عریش بدر ایک جھونپڑی بنائی گئی سرکنڈیاں دی، جڑی کمانڈ پوسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امرکاب ہے، حضور اس جھونپڑی تشریف لے کے اور آپ نے بڑی درد دے نال دعا منگی، تاکہ سیدنا ابو بکر صدیق پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ بس کرو، آپ دی دعا قبول ہو چکی ہو سی۔ یعنی انہوں نے دل کم گیا کہ کتنے درد نہ حضور دعا فرمائے۔ اسے آپ نے عجیب ایک گل ارشاد فرمائی کہ یا اللہ، میں انہاں دے مقابلے تے سارے دا سارا اسلام لے آیا۔ اسلام تے ایک نظریہ آنا، ایک عقیدہ، ہن افراد دا مجسم عقیدے چ ڈھل جانا کتنا کمال ہے۔ وہ 313 جڑے جانسار نال ہے، انہاں دے بارے حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں سارا دا سارا اسلام نال لے کے بدر آ گیا، اگر اے لوگ اتھے کھیت رہے اور انہوں نے شکست ہوئی، فلن توبت ابدا، اے بندے نہیں مٹن گے، تیرا دین مٹ جائے گا، پھر قیامت تائیں کوئی پیشانی تیرے سجدے نہ آشنا نہیں ہوئے گی۔ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جڑے افراد تو نظریے ڈھل گئے، سارے دے سارے اسلام ہو گئے۔ چنانچہ اس پاسے اللہ دی برکت اور رحمت ہی، اور دوسری جماعت جڑی مقابلے چاہی، وہ جس طرح کافر نو مال و دولت تے ناز ہوندا یا اولاد تے اور برادری، انہوں نے اپنی کثرت تے بھی ناز آیا، اپنے اسلحے تے بھی ناز آیا، اپنے فن سپاہ گری تے بھی بڑا ناز آیا، اور بڑے انہوں نے کول کرو فر نالو آئے۔ لیکن جس ویلے میدان جنگ جتنے جنگ شروع ہوئی ہے تو انہوں نے نظر آتے وہ مسلمان ساڑھے نالو 2 گنا، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس دی چاہندا اپنی مدد کردا، اپنی مدد نال اس نوں فتح دیندا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، صاحب بصیرت واسطے بڑی عبرت ہے اس واقعہ صاحب بصارت واسطے کہ اللہ دی تائید دے نال او مٹھی بھر جانسار نہ صرف فتح مند ہوئے
بلکہ 14 صحابہ شہادت دے نال سرفراز ہوئے تو 70 چوٹی دے کافر قتل ہوئے اور 70 ہی چوٹی دے کافر قید ہوئے اور بہت بری طرح شکست ہوئی اہل مکہ نو کہ جان بچا کے باقی دے نسے اور پہلے سانڈنی سوارے آئے اس نے اپنی سانڈنی دے اٹھنی دے نک چیر دیتا اور اپنا کرتا پھاڑ لیا اور پلان تے الٹی طرف منہ کر کے بہ کے جا مکہ مکرمہ داخل اور اس دہائی پا دیتی اور فلانا بھی ماریا گیا فلانا بھی قتل ہو گیا مکے چ قیامت مچ گئی ہر گھر طوفان ہاں آوزاری دا اور رونے پٹنے دے آوازیں بلند ہوئے اتھے یہ واقعہ لکھ دیں نا کہ ایک آدمی ہے جڑا مسلمان تھا یا بیچارہ ایمان رکھتا ہے لیکن اعلان نہیں کر سکتے ہجرت نہ کر سکیا کمزور ہے یا تے ہتھیار مرمت کرنے دا لوہارا درکھانا کم کر دیا بیت اللہ دے سامنے اس دی دکان ہوندی اتھے ابی لہب بھی بیٹھے جس ویلے یہ اعلان ہے اور سارے مکہ شور شرابہ بپا ہویا تو سنے تو سا کہ الحمد بے ساختہ اس دے منہ سے نکل گیا الحمدللہ تو بڑا غصہ چڑھا ابی لہب نو تو اس نے وہ ہاتھ کمان ہے ابو لہب دے اس نے اس دے گوڑے تے زور دی ماری ضرب تو اس بندے مومن نو لگی لیکن جتھے ماری اتھے ابی لہب دے گوڑے تے چھالا بن گیا وہ گھر گیا تو وہ چھالا جس نے پھسیا تو جتھے پانی لگے اتھے اگو چھالا بن جائے ایک 2-3 دنوں دے وچ اس دا سارا وجود اس طرح ترک گیا وچ کیڑے پے گئے بدبو نیڑے نہ لگن دے اس بے بسی دی حالت کہ کوئی پانی پان واسطے نیڑے نہیں جاندے بدبو نیڑے نہیں لگن دیندی اس حالت ترک کے گندا ہو گیا ابی لہب مر گیا اور پھر انہاں قریش نے کیتا کہ انہیں اس میت نو اٹھا کے کتھے دفن کریے یہ تو اس قابل نہیں انہوں چنانچہ فیصلہ کیتا کہ مکان دی چھت ڈھا کے تا دیواراں اتنے ڈھا کے قبر بنا چھوڑو اسے مکان دی چھت گرا کے تا دیواراں اتنے ڈھا کے اس میں دفن کر دیتا گیا یہ تو تائید باری ہے نا نصرت الہی کہ جڑے کفر دے بڑے طرفدار تباہ ہو گئے اور اسلام دے علمبردار جڑے انہوں نے اللہ نے فتح دیتی اور روئے زمین تے پھر اسلام دا بول بالا ہویا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین